اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی جو تقریب ہے یہ افسانوں کے مجموعے بکھرے رنگ کی تقریب رونمائی ہے، اور یہ افسانوں کا مجموعہ محترمہ تسنیم ملک صاحبہ نے تخلیق کیا ہے۔ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور مہنور سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ بہت خوب۔ ہم نے اس تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کیا، اور جیسا کہ یہاں اس بینر پہ بھی آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے، ہماری آج کی تقریب کے صدر ہیں ڈاکٹر علی ساجد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، جو اردو ادب بطور شاعر، نقاد، پروفیسر نہ صرف پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند میں جانے جاتے ہیں، بلکہ جن کی اردو اور اردو شعر و ادب کے لیے خدمات جو ہے اس کا دائرہ ترکی تک پھیلا ہوا ہے۔ عالمی سطح پہ ان کا کام ہے اور ان کے کام کو اکنالج کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں انہوں نے ٹائم دیا۔ میرا نام امجد طفیل ہے، میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں سائیکالوجی میں، اور ادب کے ساتھ میرا تعلق بہت زمانہ طالب علمی سے ہے۔ کچھ لکھنا پڑھنا کا سلسلہ میرا بھی رہتا ہے، تو یہ میرا بڑا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں آج آپ سب لوگوں کو اور ان لوگوں کو بھی جو بھی رستے میں ہیں، یہاں پہنچے نہیں ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں،
اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی آمد کی وجہ سے ہماری یہ تقریب جو ہے یہ بہت اچھے انداز میں چلے گی، اور اس میں ہم نے کوئی زیادہ اس کو طویل نہیں کیا، تھوڑا سا مختصر رکھا ہے، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں کہ کتاب اور صاحبہ کتاب کا تعارف آپ لوگوں سے نہ ہو پائے۔ ابتدا میں ہی چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، افسانہ جو ہے ہم بڑے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ تخلیق جس میں حقیقت موجود ہو، لیکن حقیقت کے ساتھ ساتھ اس میں تخیل کی آمیزش بھی ہو۔ ہم سب ایک زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کے مشاہدات، اس زندگی میں گزرنے والے واقعات، اس زندگی میں حاصل ہونے والا تجربہ، وہ ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے، اور اس تجربے کو، ان تاثرات کو جب ایک لکھنے والا اپنے تخیل، امیجینیشن کے پروسیس سے گزار کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ تخلیق بنتی۔ اور تخلیق کے مختلف آہنگ ہیں، شاعری ہے، نثر ہے، تو اور افسانہ ہے۔ اور افسانہ بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسی واقعات کا ایسا سلسلہ ہے جسے آپ ایک نشست میں پڑھ سکیں، اور جو ہمیں بتائے کہ جو کچھ ہم زندگی میں دیکھتے رہے ہیں کچھ اس کے علاوہ بھی موجود ہے جسے صرف اس نے دیکھا ہے جس نے کہانی لکھی ہے۔ تو میں جب زیر نظر مجموعہ جو ہے اس کو دیکھ رہا تھا تو بالکل ابتدا میں اگر آپ اس میں شامل افسانوں کے عنوانات ہی دیکھ لیں، آج میں اکیلی ہوں، حادثات ہیں زمانے کے، ایسا سوچا بھی نہ تھا، واری قسمت، مجھے بھی جینے دو، آزمائش، نورانی علم سے سکون حاصل کریں، نافرمانی، ہم بھی منہ میں زباں رکھتے ہیں، سلوک، جد و جہد، کاش ایسا نہ ہوتا، بے نام، میرا قصور کیا تھا، ہار نہیں مانوں گی، انسان کیا سوچتا ہے، قسمت، ہاتھ کی لکیر، پریشان نہ ہونا، پیار کا دیا، دیا جل ہی گیا، میرا ساتھی، محنت طلب زندگی، سہارا، قصور کس کا ہے، آزمائش، سمجھوتا، زندگی کا سفر، اور پھر گھر آباد ہو گیا، تیرے بنا اتفاق سے غلط فہمی، پھر گزارا ہوگا، بھول نہ جانا، اور جیت کس کی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے رنگوں کا اور پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جسے افسانوں کی شکل دے کر مصنفہ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور جب میں اس افسانوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک دو باتیں ان کی بہت اچھی لگتی ہیں کہ افسانہ نگار جو ہے اس نے بہت سیدھے سادے سبھاؤ سے کرداروں کو، واقعات کو بڑے اچھے اور خوبصورت نثر میں بیان کیا۔ زبان بڑی سادہ لیکن دلچسپ اور خوبصورت ہے، اور وہ رفتہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جزیات سے وہ واقعہ کو بنتی ہیں، اور پھر مختلف واقعات کو ملا کر وہ ایک افسانہ تشکیل دیتی۔ اور اس میں مجھے اپنا پورا معاشرہ نظر آتا ہے، مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ، گھریلو خواتین اور بچے، ڈاکٹر، انجینئر، اور پھر پوری زندگی میں جیسے جیسے ہم چلتے ہیں، جو جو واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، زندگی میں دھوکہ بھی ہے، زندگی میں محبت بھی انسان کو ملتی ہے، کبھی محبت جو ہے ایک الوژن بن جاتا ہے، ایک التباس بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ آخری افسانہ جو ہے اس میں تو بڑا مزے کا انجام انہوں نے کیا ہے کہ ایک شخص جو ایک عورت سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے پا نہیں سکتا، تو وہ برسوں بعد اپنے بیٹے کی شادی اس عورت کی بیٹی سے کر کے اس تعلق کو ایک اور طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نفسیاتی پہلو انسانی شخصیت کے، انسانی کردار کے، یہ بھی ان افسانوں میں موجود ہے۔ اور وہ جب لکھنے پہ آتی ہیں تو بڑی تفصیل سے، بڑی گہرائی میں جا کر بات کرتی ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس موضوع پر وہ بات کر رہی ہیں
اس کا کوئی پہلو تشنا نہ رہ جائے. اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک لکھنے والے کی خوبی ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے, کہ وہ اپنی تحریر سے اپنے سامع کو, اپنے قاری کو ایک ایسی فضا میں لے جاتا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا خود کو ایک سحر میں محسوس کرتا. اور اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں تسنیم ملک صاحبہ کی زیر نظر کتاب جو ہے اس کو پڑھوں. پھر پروفیسر زبیر انوار صاحب نے مجھے موقع دیا, ان کا بہت شکریہ کہ میں آج کی اس تقریب میں شامل ہوں. ہم نے اس کتاب کی لیے ایک بڑی اچھی بات جو تسنیم ملک صاحبہ نے کی, وہ یہ کہ اس کتاب کی آمدنی جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کو دی جائے گی, جو بچوں, بے سہارا بچوں کے علاج معالجے کے لیے کام کرتی ہے, خاص طور پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. ہم سب یقیناً ان سے آگاہ ہیں, اور آج بھی یہ کتاب موجود ہے باہر. اگر آپ لوگ اسے پرچیز کریں گے تو اس کی ساری پیسے جو ہیں وہ سندس فاؤنڈیشن کو چلے جائیں گے. بالکل اس کے سلسلے کو, بات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے تو تھوڑی سی باتیں افسانہ نگار کے حوالے سے کر دیں, ان کے فن کے حوالے سے کر دیں. درمیان میں بھی کہیں کہیں مجھے موقع ملا تو میں کچھ عرض کرتا رہوں گا. اب ہم اس بنیادی کام کی طرف آتے ہیں جس کے لیے ہم سر اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ہے کہ رونمائی کتاب کی. تو میں پروفیسر زبیر انوار صاحب سے, جو فرزند بھی ہیں تسنیم ملک صاحبہ کے, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انہی سے اس کی رونمائی کرائیں کہ صاحب کتاب سے زیادہ کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہوتا. تو وہ تو کھلے گی, آپ باہر بھی دیکھ چکے ہیں, میں بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ سب دوستوں کو اس سے آگاہی ہو جائے کہ کتاب کا ٹائٹل کیسا ہے اور کتاب جو ہے کس طرح, اور بڑے یقیناً بہت خوبصورت انداز میں چھپی ہے یہ کتاب. پڑھنے کے اعتبار سے بھی بڑی دلچسپ ہے. جی جی بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ کی وساطت سے ہم اس قابل ہوئے کہ یہ کتاب کی رونمائی مکمل ہو. اب ظاہر ہے کہ ایک اس کتاب کے حوالے سے جتنی بھی بات ہوگی, جو بھی احباب اظہار خیال کریں گے, تو ان کا مرکزی جو فوکل پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں, مرکزی نقطہ تو یہ کتاب ہی رہے گی. تو میں پروفیسر سامعہ نجیب صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب سے کچھ اقتباس پڑھ کر سنائیں, تاکہ وہ دوست جنہیں شاید ابھی کتاب دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا, ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ مصنفہ جو ہے وہ کس طرح کہانی لکھتی ہیں, افسانہ بناتی ہیں. پروفیسر سامع نجیب صاحبہ. السلام علیکم. اس سے پہلے بہت شکریہ مجھے پروفیسر کہنے کا, لیکن ابھی میں پروفیسر بنی نہیں, لیکن سن کے بہت اچھا لگا. امید ہے کہ جلدی بن سکوں. اور جو میں موضوع پڑھنے لگی ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے. اور سب سے پہلے میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ میرا اردو ادب سے کچھ زیادہ تعلق نہیں ہے. اگر کوئی میری کوتاہی ہو ڈلیوری میں تو پلیز اسپیئر می. مجھے سر زبیر نے جب اس کو کہانی کو پڑھنے کو کہا تو میں نے ان کو ضرور بتایا کہ سر میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کو نہ نہیں کر سکی, اور ایک یہ مجھے لگا کہ یہ میری زندگی میں پہلا ایسا موقع ہے کہ میں ایسی سرگرمی میں حصہ لے رہی ہوں, تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اسی طرح سے انجوائے کریں گے جیسے میں نے اس کو پڑھتے ہوئے انجوائے کیا. جی, افسانے کا موضوع ہے
ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ آج ایکسپریس ٹی وی پر خواجہ سراہوں کا پروگرام چل رہا تھا۔ میں چائے پیتے ہوئے چونک گئی جب ایک خواجہ سرا نے کہا، میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے۔ میں گھر میں سب بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن میرے بھائی مجھ سے خار کھاتے تھے، اکثر مجھ پر طعنہ زنی کرتے، مجھے اپنے خاندان کے لیے بدنامی کا دھبا سمجھتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو مجھے بچپن سے ہی گھر سے غائب کروا دیتے۔ میری ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ میں خود ہی گھر سے غائب ہو جاؤں۔ میری ماں اختلاف کرتی تو اس سے بھی الجھ جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں لڑکا بنا دیا ہے اور مجھے خواجہ سرا بنا دیا ہے، کیا اس میں میری مرضی شامل تھی؟ خالق تو وہ ہے جس نے مجھے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی کاریگری پر الزام لگانے والی بات ہے۔ اگر اللہ آپ کو اب نارمل بنا دے، گونگا بنا دے، لنگڑا بنا دے، اندھا بنا دے تو کیا گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ جب والدین کو کوئی گلہ شکوہ نہیں تو پھر تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور میں گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اصل میں ایسے بچے گھر والوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے کو ٹھکراتے ہیں۔ میں زار زار روتی رہی۔ میں بھی خواجہ سرا تھی، مگر میرے والدین اور بہن بھائیوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ سب میری بے انتہا عزت کرتے ہیں۔ میں والدین کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سسرال والوں کے شکوے سن کر والدین کو احساس ہوا اور دعا کی، کاش اللہ کوئی بچہ ہی دے دے، سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ وہ اولیاء کرام کے مزاروں پر جا کر دعا مانگتے رہے۔ آخر کسی بزرگ کی دعا سے میں پیدا ہوئی۔ ہسپتال میں نرس نے امی اور ابو کو بتایا، نہ لڑکی ہے نہ لڑکا، بلکہ درمیانی جنس۔ کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی بچہ تو دیا۔ امی نے میرا نام عائشہ رکھ دیا اور خاندان میں مشہور کر دیا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میری ماں خوبصورت تھی تو میں بھی ہم شکل تھی، ویسی ہی گوری خوبصورت نقش تھے میرے۔ ساری برادری والے آئے اور مبارک دی۔ ابو امی نے عقیقہ کیا، سب رشتہ داروں کو گوشت بانٹا اور کھانا پکوا کر یتیم خانے بھجوایا۔ ایک بکرا صدقہ دیا۔ امی ابو مجھے بہت پیار کرتے۔ امی نے نوکرانی کو چھٹی دے دی اور چھٹی دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ گھر کی بات باہر نکلے۔ اتنی احتیاط برتی کہ میں وقت کے ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ امی ابو دیکھ دیکھ کر نہال ہوتے۔ میں نے اپنی امی سے فرمائش کی کہ میں قرآن حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے شوق تھا۔ میں 4 سال کی تھی، ابو نے قاری کا انتظام کر دیا۔ میں ذہین اور ہونہار تھی، جلد ہی سب سیکھ گئی۔ قاری صاحب بھی مجھے غور سے دیکھتے تھے۔ میری آواز بھاری تھی۔ جب قاری صاحب نے دیکھا کہ شاگرد ہونہار اور ذہین ہے تو بہت ہی پیار سے قرآن حفظ کروانے لگے۔ اس دوران میرا ایک بھائی پیدا ہوا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ میں بھائی سے بہت پیار کرتی۔ آخر 2 سال کے بعد میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ امی نے مزار پر جا کر ختم کی دیگ بانٹی، لوگوں میں کپڑے بانٹے۔ اب میں نے انگلش اسکول میں داخلہ لے لیا۔ ہر وقت سر ڈھانپے رکھتی اور امی 2 چوٹیاں بنا دیتی اور خوب پیار کرتی۔ میں ٹیچر کو بہت غور سے سنتی اور گھر آ کر باقاعدگی سے ہوم ورک کرتی، قرآن پاک کی دہرائی کرتی، نماز پڑھتی۔ میں امی کے ساتھ نماز پڑھتی، وہ بہت خوش ہوتی اور فرتے محبت سے میرا منہ چوم لیتی اور دعا کرتی، اللہ میری بیٹی کو نیک بنا۔ میری دنیا صرف میری امی تک ہی محدود تھی۔ اگلے 3 سال بعد میرا ایک دوسرا بھائی پیدا ہوا۔ امی نے اس کی بہت خوشی منائی، مجھے بار بار پیار کیا کہ اسی بیٹی کی وجہ سے اللہ نے میرا گھر آباد کیا ہے، یہ سب اس کی برکت ہے۔ کزن وغیرہ آتے تو کم ہی کمپنی دیتی، پڑھائی میں مصروف رہتی اور کام میں امی کا ہاتھ بٹاتی۔ اب بڑا بھائی بھی اسکول داخل ہو گیا، اس کا بہت خیال رکھتی۔ میں اسکول کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتی تھی، صرف اپنے تک محدود رہتی۔ لڑکیاں غور سے مجھے دیکھتی مگر میں نے کبھی نوٹس ہی نہیں لیا۔ ٹیچر بھی غور سے دیکھتی لیکن میں نے محسوس نہیں کیا، جبکہ مجھے اپنی کمزوری کا احساس تھا، جس کی ذمہ دار میں نہیں تھی۔ ہمیشہ کلاس میں A گریڈ حاصل کرتی۔
لڑکیاں میری عزت کرنے لگیں اور میں او لیول کر کے اے لیول میں پہنچ گئی۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن بھی پیدا ہوئی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں ان سب کو بٹھا کر ہوم ورک کرواتی، کھانے پکانے میں دلچسپی لینے لگی۔ جس دن ملازم چھٹی پر ہوتا اس دن میں سارے گھر کا کام کرتی۔ ایک دن ابو مجھے کپڑے دھوتے دیکھ کر کہنے لگے، بارہ لینا، تم نے میری بیٹی کا کیا حال بنا دیا ہے، آیا بنا دیا ہے، اس پر رحم کرو۔ جب پڑھائی سے فارغ ہو جائے گی تو پھر کام کروانا۔ بہن بھائیوں کو ہوم ورک کرواتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے، خود بھی پڑھتی ہے۔ کچھ تو سوچو، 24 گھنٹے کے لیے کوئی ملازم ہی رکھ لو۔ ہاں، بچوں کی وجہ سے کام بڑھ گیا ہے، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں خوبصورت اور لمبی دبلی پتلی تھی، اس لیے جو ہی او لیول مکمل ہوا تو میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ کیونکہ امی نے کسی کو میرے متعلق نہیں بتایا، مبادہ مجھے ذہنی ٹینشن نہ ہو، امی سب لوگوں کو یہ کہہ دیتی تھیں کہ بچپن میں ہی کسی عزیز کے ساتھ ہاں اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ امی کے کہنے کے بعد مجھے تعلیم ترک کرنی پڑی۔ تعلیم ترک کرنی پڑی۔ یونیورسٹی جاؤ گی تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ مجھے تعلیم ختم ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ میں صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، رونے کے سوا اور اللہ سے گلے شکوے کرتی۔ اکثر سوچتی مجھے پیدا کرنے کا کیا جواز تھا۔ امی بھی ٹھیک کہتی تھیں کہ وقت بہت خراب جا رہا ہے، لیکن خواہ تنگ کریں گے، اسی لیے پریشان نہ ہونا۔ میری بیٹی، میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، میں نے اتنا عرصہ تمہیں موجودہ حال سے بچائے رکھا ہے۔ اور پھر امی نے مجھے رو رو کر گلے سے لگا لیا کہ یہی اللہ کی مرضی ہے اور یہی اللہ کی آزمائش۔ شکر ہے اللہ کا کہ اندھا اور لنگڑا نہیں بنا دیا، اس پروردگار کی رضا میں ہم راضی۔ اب بیٹا تم کچن سنبھال لو، کھانا پکانا سیکھو، پھر بہنوں کو سکھانا۔ بھائی اب اکیلے اسکول جاتے تھے، بڑی کلاس میں پہنچ گئے تھے، انہیں میری تعلیم چھٹنے کا بہت افسوس ہوا۔ امی میرے ساتھ بازار جاتی اور کپڑے وغیرہ خریدتی اور مجھے کپڑے سلائی بھی سکھائی، کڑھائی بھی سکھائی، اور امی ابو مجھے کام میں مصروف دیکھ کر بہت ہی خوش رہتے۔ بہن بھائی جو کہ اب خود ہی ہوم ورک کر لیتے تھے، جب فارغ ہوتے تو مجھے کہتے، آپی چلیے آؤٹنگ پر چلتے ہیں۔ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی اور اکثر ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے انہیں باہر لے جاتی۔ گھر ہمارا بہن بھائیوں کی رونق سے جنت بنا ہوا تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، بھائی نے انجینئرنگ کر لی، دوسرے بھائی نے اکنامکس میں ماسٹر کر لیا۔ اب سب جاب پر لگ گئے اور ابو نے دونوں بھائیوں کی شادی کروا دی، ان کو اوپر کی منزل میں شفٹ کر دیا۔ اپنا پکاؤ اور کھاؤ۔ بہن کا اچھا رشتہ آیا تو بھی شادی کر دی۔ اب ہم تینوں ہی تنہا رہ گئے تھے۔ امی ابو اپنے فرض ادا کر چکے تھے۔ امی نے حج کا پروگرام بنا لیا، مجھے ساتھ لے گئے۔ مکہ شریف پہنچ کے خانہ کعبہ کی عمارت دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اتنے بلند مینار کہ دل خود بخود اس کے آگے جھک گیا۔ ہم غریب ناتواں مخلوق اس کے آگے ذرہ کی طرح لگ رہے تھے۔ بے اختیار تیسرے کلمے کا ورد جاری ہو گیا۔ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوا اور ندامت کے آنسو۔ آج تک اللہ سے گلے شکوے ہی کرتی رہی، کبھی شکر کا کلمہ نہیں پڑھا۔ انسان کتنا خود غرض ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پا سکا، اللہ ہی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کی بے نیازی ہے کہ وہ بغیر معاوضہ کے سب کچھ دیتا ہے اور ہم شیطان کے ذریعے سے مانگتے ہیں۔ کون سا عیب ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ علم بھی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن دنیا داری سے دل نہیں بھرتا۔ صراط مستقیم پر چلانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان کی کوششیں بھی رہیں، انہوں نے انجام کی خبرداری بھی دی، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے گھر میں شیطان کا ہیڈ کوارٹر بنانے کو ترجیح دی۔ پھر بھی اس کی ذات بہت بے نیاز ہے، وہ گھرے ہوں کو تھام لیتا ہے۔ اس کی عظمت کو سلام، رو رو کر ہچکی بن گئی۔ امی نے مجھے پیار کیا۔ اللہ بے نیاز ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اگرچہ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں مگر بغل میں شیطان کو لے آئے ہیں۔ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، قدم قدم پر راستہ روکتا ہے
اور پھر ہجوم کے ساتھ ہم نے طواف شروع کر لیا۔ چکر مکمل کرنے کے بعد نوافل ادا کیے مقام ابراہیم پر۔ یہ وہ ستون کا حصہ ہے جس جگہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے۔ دنیا کے وجود میں آتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، پھر اس کے بعد حضرت نوح نے انہیں بنیادوں پر دوبارہ کعبہ کی تعمیر کی۔ گھر تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، مگر کافروں نے بت بنا کر اس پر پرستش شروع کر دی، یعنی شیطان کا کردار شروع ہو گیا۔ پھر ابراہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ابابیلوں نے پتھر چونچ میں رکھ کر ایسی بمباری کی کہ ابراہا اور اس کی فوج سمیت نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، تمام بتوں سے پاک کیا، وہاں نماز پڑھی، وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ 24 گھنٹے اللہ کی مخلوق دیوانہ وار طواف کرتی ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پر فرشتوں کے لیے اللہ نے کعبہ تعمیر کیا جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کے بعد ہم صفا مروہ پر آ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ دیا، جہاں نہ درخت تھا اور نہ ہی پانی، شدید دھوپ۔ بچے کو حضرت حاجرہ نے زمین پر لٹایا، اس کی پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ممتا کہاں تک برداشت کرتی، وہ پانی تلاش میں دونوں پہاڑوں کے چکر لگانے لگی، لیکن اللہ کی آزمائش تھی۔ بے تابی سے چکر لگا کر واپس آتی، بچے کو دیکھتی مجبور ہو کر دوبارہ نکل جاتی۔ دیوانہ وار چکر لگا کر واپس آئیں تو 7 چکر کے بعد مایوس ہو کر بچے کے قریب آئی تو اللہ کی قدرت جوش میں آ چکی تھی۔ بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی برپا ہو چکا تھا۔ انہوں نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت تک یہ پانی کا فیض جاری ہے جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، جس کے پینے سے انسان کو سکون ملتا ہے اور کئی بیماریوں سے شفا۔ واپس آئے تو نماز پڑھ کر کھانا وغیرہ کھایا۔ عمرہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد منا کی طرف روانگی شروع ہو گئی۔ لمبا فاصلہ تھا لیکن تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ منا میں پہنچ کر رات کا کھانا کھایا اور نماز پڑھی، کچھ تسبیحات پڑھیں۔ دور تک خیموں کا جہان آباد تھا۔ رات کو سو کر ریسٹ کیا، پھر تہجد کی آواز سن کر آنکھ کھل گئی۔ ہم لوگ وضو کر کے مصلی پر نماز پڑھنے لگے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد عرفات کی طرف چل پڑے۔ بے شمار مخلوق جس میں لنگڑے، لولے، کمزور، ناتمام بچے، جوان سب رواں تھے۔ راستہ بھر وہاں پہنچ کر خطبہ سنا، پھر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کی اور پھل کھاتے ہوئے مزدلفہ کی طرف چل پڑے۔ راستے بھر سعودی ٹرک پھل، جوس کے ڈبے اور کھجوروں کے ڈبے بانٹ رہے تھے جو طویل راستے میں بہت کام آئے۔ ہمارے پاس پھل اور بسکٹوں کے ڈبے تھے۔ رات کو مزدلفہ پہنچے۔ اللہ کی مخلوق کافی پہنچ چکی تھی۔ وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ پاس ہی چٹائی پر لیٹے لیٹے ہم سو گئے اور کنکریاں جمع کر لیں۔ رات کو نفل پڑھتے رہے اور صبح لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ تہجد کی اذان سن کر اٹھ کر نوافل پڑھے، فجر کی اذان پر نماز پڑھی، تسبیحات پڑھیں۔ سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانگی شروع ہو گئی۔ راستے میں پھل بسکٹ کھاتے رہے۔ اس طرح تمام مناسک حج ادا کیے۔ شیطانوں پر رمی کرنے کے بعد مدینہ شریف چلے گئے۔ وہاں عاجزی سے حاضری دی، عزت و تکریم سے سر جھکا دیا، ندامت کے آنسو جاری ہو گئے، اپنی کوتاہیاں نافرمانیوں کے لیے دعائیں مانگی۔ وہاں تو دل بے اختیار ہو جاتا ہے۔ ہر مسافر سمجھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیں۔ ان سے پیار محبت کا رشتہ اللہ سے جا ملتا ہے، جنہیں ہم وقتی طور پر محسوس کرتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر وہی شیطانی گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے آگے عاجزی سے سر جھکا کر ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے۔ جتنی دیر انسان اللہ کے قریب رہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے۔
اپنے نفس پر قابو نہیں چلتا، ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ہفتہ بھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری دی، رو رو کر دعائیں مانگی، پھر فارغ ہو کر اپنے وطن لوٹ آئے جہاں شیطان ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ پردہ مختصر ہو گیا، کچھ دن اثر رہا اور ہم واپس اپنے دن رات میں شامل ہو گئے۔ ابو بیمار رہنے لگے، ہر وقت سوچتے ہمارے بعد عاشی کا کیا ہوگا، اس وقت ہمارے تحفظ میں ہے، بعد میں علم نہیں کیا حالات ہوں۔ اسی خیال کے پیش نظر انہوں نے امی سے مشورہ کر کے وصیت لکھ دی۔ گھر کے نیچے کی منزل عاشی کے نام، اوپر کی منزل دونوں بھائیوں کے لیے۔ عاشی کے ذریعہ آمدنی کے لیے انہوں نے ایک زمین لے کر مارکیٹ بنا دی، جس میں عاشی کے لیے بوتیک کھول دی، خاصا سرمایہ لگایا۔ اوپر کی منزل پر کاریگر، ڈیزائنر اور درزی بٹھا دیے۔ اوپر مال تیار ہوتا اور کاریگر کام کرتے اور ان کی باقاعدہ تنخواہ دی، اور کاؤنٹر پہ عاشی کو بٹھا دیا۔ ساتھ ہی ایک بھائی ہیلپر کے طور پر رکھا۔ مال لانا اور تیار کرانا بھائی کے سپورٹ تھا۔ نت نئے ڈیزائن کے کپڑے تیار ہونے لگے، نیچے کی منزل پر سٹینڈ پر سجائے جانے لگے اور قیمت لگنے لگی، اور ان کے ساتھ جولری اور پرس بھی رکھے جانے لگے۔ خاصا بڑا کاروبار اور بہت ہی محنت سے شروع ہوا۔ عاشی کو نئی مصروفیات مل گئی اور اس نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی کر لیا اور کاروبار کو ترقی دی۔ ابو نے شکر ادا کیا کہ عاشی کا روزگار لگ گیا ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ بلڈنگ کے مالکان دونوں بھائی تھے۔ عاشی بھائیوں کو باقاعدہ تنخواہ دیتی کہ انہوں نے بھی گھر چلانا تھا۔ سب اپنی جگہ پر مطمئن ہو گئے۔ ابو نے بڑی عقل مندی سے عاشی کو سہارا دیا اور عزت دی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک ہارٹ اٹیک میں ابو فوت ہو گئے۔ امی اور میں اکیلے رہ گئے۔ ابو بہت بڑا سہارا تھے۔ بہن بچوں کے ساتھ آتی، کچھ دنوں رہ کر جاتی، اور بچوں کا اسکول جاری رہتا۔ بھائی بھی ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، آپ ہی کہتے تھے، اور ان کے بچے اکثر میرے پاس ہی سوتے تھے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہوں۔ ضرورت مند عورتوں کا وظیفہ لگایا ہوا ہے۔ خواجہ سراہوں کا حال سن کر افسوس ہوتا ہے۔ ان کے والدین نے اپنی نسل کو سہارا نہیں دیا، عزت نہیں دی، انہیں معاشرے کا حصہ نہیں بنایا۔ معاشرے میں ان کو تباہ کرنے والے ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ انہیں تعلیم دی ہوتی تو یہ باعزت روزگار دیا ہوتا تو انہیں معاشرے میں بھی کوئی عزت ملتی۔ انہیں تنہا چھوڑ دیا، اور انہیں تنہا کر کے انہیں کون سا سکون ملتا ہے۔ کئی شعبوں میں جہاں یہ لوگ کام کر سکتے ہیں، اگر ان کے وجود کو تمسخر نہ بنایا جائے، انہیں عزت و پیار دیا جائے اور ہمارے معاشرے کا حصہ بنایا جائے تو یہ کسی کے محتاج نہ ہوں، لیکن ایسا کون سوچے گا؟ جی بہت شکریہ سامعہ نجیب صاحبہ، انہوں نے بہت اچھی طرح اس کہانی کو پڑھا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو افسانہ نگار ہیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے جو اس موقع کی مناسبت سے ضروری ہیں ان کو اپنے اس کہانی کا حصہ بنایا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور کتاب کے اور صاحب کتاب کے حوالے سے تاثرات ہیں۔ مسز امارہ شاہد بیٹی ہیں افسانہ نگار کی، گورنمنٹ کالج سے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اور اب وہ اپنے تاثرات بیان کریں گی۔ محترمہ مسز امارہ شاہد۔ جی ناظرین، معزز مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھ ناچیز کو آج ایک خوبصورت اور انتہائی پروقار تقریب سے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔
جو میرے لیے واقعی ایک بہت بڑے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب رونمائی محترمہ تسنیم ملک کی خوبصورت تخلیق بکھرے رنگ کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ خدا کی رحمت سے آج کا یہ دن آیا ہے کہ محترمہ نے اپنی تمام زندگی کے تجربات و مشاہدات کے بعد یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اس کتاب کو منظر عام پر آنے کے لیے تقریباً 4 دہائیاں لگ گئی۔ یوں تو انہوں نے بچپن سے ہی قلم کا استعمال شروع کر دیا تھا، کیونکہ حلال پاکستان اور حور رسالہ میں تقریباً 1965 تک یہ لکھتی رہی ہیں، لہٰذا قلم سے ان کا رشتہ تو بہت پرانا ہے۔ جس طرح سے سونا آگ میں جل جل کر کندن بن جاتا ہے، اسی طرح سے ان کی تحریریں بھی اسی طرح سے پختہ ہوتی چلی گئی۔ سن 2012 میں ان کی زندگی میں بہت بڑا دردناک انقلاب آیا، جس سے یہ بڑی بہادری سے نبرد آزما رہی۔ یوں ان کی زندگی کی کشتی جو تھی وہ طوفانوں باران سے گزرتی رہی، لیکن زندگی کی ناؤ کو کچھ تو سہارا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے قلم کو دوبارہ مضبوطی سے تھاما اور اسی راستے میں پھر سے چل پڑی۔ زندگی کے بارے میں ہمیشہ پر امید ہی رہی اور ہمیشہ ہی انہوں نے حقیقت پسندانہ زندگی گزاری۔ بچوں کی تربیت میں دین و دنیا دونوں کو ہی انہوں نے لازم ملزوم قرار دیا۔ اس طرح سے اتنی اچھی تربیت کی کہ ان کا ہر بچہ ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ اگرچہ زندگی کی راہ میں لاکھوں کرب جھیلے جو اس عظیم ماں نے اپنے نازک دل پہ سہ لیے، تنہا رہنے کے بعد رشتوں کا ٹوٹنا، بکھرنا، جڑنا، ان سب باتوں کو انہوں نے بڑی بہادری سے، صبر سے برداشت کیا۔ ان کی اعلیٰ شخصیت کی میں کتنی تعریف کروں، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ پھولوں کو گلدستے سے الگ کرتی جاؤں گی، خوبیاں اور اچھائیاں خوشبو بن کر بکھرتی ہی چلی جائیں گی۔ ماں کا پیار کیونکہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس کا اندازہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ میں اپنی عظیم ماں کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام میرے نام منسوب کر دیا، جس پر میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ آخر میں سندرس فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرنے سے ان کی تحریریں جو ہیں وہ خود بخود ہی امر ہو گئی ہیں۔ اے عظیم ہستی، میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ نے انتہائی لگن اور محبت اور محنت کے ساتھ اس کتاب کی تکمیل کی۔ آخر میں آپ سب معزز مہمانوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب آئے اور اس محفل کو 4 چاند لگا دی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ مسز امارہ شاہد صاحبہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ کتاب بھی اس کتاب کا انتصاب بھی ان کے نام ہے، اور ایک بات جو مجھے ان کے افسانوں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کو اپنے کردار بناتی ہیں جن کی زندگی کے ساتھ المیہ وابستہ ہوتے ہیں۔ اور یہ افسانہ جو سنا گیا اس میں بھی ایک بہت بڑا ایک انسانی صورتحال ہے جو کم سے کم ہمارے معاشرے میں ایک المیہ کا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ کرے کہ اس میں کوئی مثبت تبدیلی آئے۔ اب میں محترمہ مسز فرزانہ شاہد صاحبہ کو درخواست کروں گا، ڈائریکٹر ایکڈیمکس IIT یونیورسٹی اور پاکستان کی پہلی خاتون رجسٹرار تھی BNU کی، وہ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اور صاحب کتاب کے حوالے سے اپنا تبصرہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ مسز فرزانہ شاہد صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس اچھی سی تقریب میں لب کشائی کا موقع ملا ہے۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ محترمہ تسنیم ملک کے افسانوں کے اس مجموعے کو میں تنگی وقت کی وجہ سے مکمل طور پر پڑھنے سے تو قاصر رہی، لیکن جو افسانے میں پڑھ پائی ان سے مجھے احساس ہوا کہ مصنفہ نے اپنے دیباچے میں جو تحریر فرمایا ہے، میں اس کو پڑھوں گی کہ ماضی کی راکھ سے جو افسانے نکلے وہ وجود میں آ گئے۔ گزشتہ 4 سال سے لکھ رہی ہوں، درمیان میں کئی المیہ آئے تو لکھنا روک دیا، اب سکون ملا تو پھر قلم اٹھا لیا۔ ان علم نواز احباب کی موجودگی میں میرا تبصرہ کچھ مناسب نہیں لگتا، مگر ایک طفل مکتب ادب ہوتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ مصنفہ نے سلسلہ وہیں سے جوڑا ہے جہاں سے برسوں پہلے منقطع ہو گیا تھا۔ وہی معصوم جذبے، وہی سادہ بیانی، وہی الہڑ پن، وہی ریاکاری اور موجودہ دور کی تصنع آمیز گفتگو کی عدم موجودگی، بلکہ لطیف احساسات کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔
قاری کو احساس ہوتا ہے کہ کہانی کے تانوں بانوں میں روزمرہ کی کئی انگنت کہانیاں، رویے، احساسات اور معاملات موجود ہیں جن کو انتہائی سادگی اور سب سے بڑھ کر انتہائی خلوص سے برتا گیا ہے۔ ہر کہانی مصنفہ کی آبزرویشن اور انٹرپریٹیشن کی غماز ہے، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ کتاب سے حاصل ہونے والی آمدنی سندس فاؤنڈیشن کو دی جائے گی تو مصنفہ کی رحم دلی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ آخر میں سرف اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت، تندرستی اور سکون کے ساتھ لکھتی رہیے کہانیاں جو وقت کی راکھ میں دب جاتی ہیں، قرید کر صفحہ کرتاس پر بکھیرتی رہیے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ مسز فلزانہ شاہد صاحبہ۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے عہد کے بہت ہی نامور شاعر، نقاد اور اردو ادب کے استاد ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے، جو ہمارے آج کے اس جلسے کے مہمان خوشی بھی ہے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید صاحب۔ جناب صدر، معزز سامعین، احتیاطی مضمون میں نے لکھ لیا، ویسے تو میں گفتگو بھی کرتا ہوں، لیکن گفتگو جو ہے یہ شاید ضائع ہو جاتی ہے، یہ کہیں چھپ جائے گا تو لوگوں تک باتیں پہنچیں گی۔ یہ عنوان ہے اس کا، عورت کا نجی تناظر، سماجی دکھ اور بکھرے رنگ۔ محترمہ تسنیم ملک کے افسانوی مجموعہ بکھرے رنگ کا مطالعہ کرتے ہوئے میری نظر جلی حروف میں لکھے گئے جملے پر پڑی کہ اللہ نے انسان بنایا اور انسان نے پیسہ بنایا، تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اس مجموعے کی خالق تسنیم ملک صاحبہ نے انسان کے سماجی، معاشی اور انسانی معاملات کے بارے میں درست زاویہ نظر سے بات کرنے کی کوشش کی، اور اس سے میرے ذہن میں کئی پرانی ضرب المثال جاگی، مثلاً ہڈنا پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، جنہاں دے کاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے، اور یہ کہ بھوک کفر کی جانب لے جاتی۔ اس اعتبار سے افسانہ نگار تسنیم ملک صاحبہ کا نقطہ نظر بڑا عملی اور تجرباتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تمام سالوں میں جس اونچ نیچ کا سامنا کیا، اس کے نتیجے میں ان کا مذکورہ زرعی قول معنی کی ان تمام جہتوں سے منسلک ہے کہ جو اس مجموعے کے افسانوں میں منعکس ہوئی ہیں۔ میں نے جنگ لاہور کے لیے 80 کی دہائی میں خواتین افسانہ نگاری کے عنوان سے، خواتین کی افسانہ نگاری کے عنوان سے ایک مذاکرہ کیا تھا، جس کے تمہیدی کلمات یہ تھے: اردو افسانے کے دور آغاز ہی سے خواتین افسانہ نگاروں نے اس صنف کو اپنے اظہار کے لیے منتخب کیا۔ 20ویں صدی میں حجاب امتیاز علی سے لے کر خالدہ حسین تک خواتین افسانہ نگاروں نے افسانے کی متنوع مواداتی اور اسالیبی جہتوں کو گرفت میں لیا ہے۔ اردو افسانے کا رومانوی رنگ ہو کہ ترقی پسند، نفسیاتی انداز ہو کہ وجودی، سماجی لہجہ ہو کہ سیاسی، ہماری افسانہ نگار خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں۔ قرۃ العین حیدر، واجدہ تبسم، عصمت چغتائی، ممتاز شیری، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، الطاف فاطمہ، جیلانی بانو، بانو قدسیہ، جمیلہ ہاشمی، نکھت حسن، فرخندہ لودھی، شاعرہ ہاشمی، رضیہ سجاد ظہیر وغیرہ نے اردو افسانے کی کائنات کو اپنے اپنے فکر، جذبے اور ویژن کے حوالے سے آراستہ کیا ہے۔ یہ خواتین ہمارے ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ مرد حاکمیت کے سماج میں عورت مرد کے مقابلے میں زیادہ مسائل کا شکار ہوتی ہے۔ واجدہ تبسم نے شہر ممنوع کے دیباچے میں
عورت ہونے کے حوالے سے اپنے ان مسائل کا تذکرہ کیا ہے جن کی وجہ سے ان کی تخلیقی سرگرمیوں کی آزادانہ نشو و نما ممکن نہ تھی۔ الطاف فاطمہ کا خیال تھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اردو افسانے کے ابتدائی دور میں خواتین افسانہ نگاروں کو سماجی پابندیوں کی وجہ سے خاصی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ جس تناسب سے عورتیں مردوں کے ساتھ زندگی کے دوسرے شعبوں میں سرگرم عمل تھیں، اسی تناسب سے وہ افسانے کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھا رہی تھیں۔ 1857 کے بعد ہی سے عورتوں نے جدید تعلیم کی طرف توجہ دی ہے۔ وہ قدیم ادب کی بھی قاری رہی ہیں اور جدید ادب کے معاملے بھی ان کے سامنے ہیں۔ خواتین کے افسانے مرد افسانہ نگاروں کے افسانوں کی طرح سے تدریجی ارتقاء سے گزرے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے رومانوی افسانے بھی لکھے ہیں اور راشد الخیری کی مانند اصلاحی افسانے بھی۔ خواتین کی افسانہ نگاری کی ابتدائی دور میں حجاب امتیاز علی نے، جو اس وقت حجاب اسماعیل کے نام سے لکھ رہی تھی، کئی قسم کے موضوعات کو گرفت میں لیا ہے۔ خواتین نے مرد ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں کے شانہ بشانہ ان میدانوں میں ترقی کی کئی منزلیں طے کی ہیں۔ قسمت اور تہذیب نسواں جیسے خواتین کے رسالوں میں قاری خواتین تھیں۔ اس عہد میں عورت کے مسائل بھی الگ تھے، عورتوں کے افسانوں کے رسائل بھی الگ تھے اور ان کی ناول نگاری بھی مخصوص قسم کی تھی۔ ادبی نقاد اس دور میں خواتین کے ادب پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ یہ توجہ عصمت چغتائی کے افسانوں کی اشاعت کے بعد دی گئی۔ اس موضوع پر انتظار حسین کا کہنا تھا، مختصر ایک یہ بات کر رہا ہوں پھر آگے میں چل رہا ہوں، کہ میں نے تو کبھی خواتین کو اس حوالے سے نہیں پڑھا کہ وہ خواتین ہیں۔ عصمت اور قرۃ العین حیدر کے افسانے میں نے انہیں خواتین جان کر نہیں پڑھے۔ خواتین کی افسانہ نگاری کی اور پوری تاریخ بیان کی گئی ہے۔ پوری تاریخ نانی اماں کے تذکرے کے بغیر دستیاب نہیں ہوگی۔ نانی اماں داستانی انداز میں کہانیاں سناتی تھیں۔ عورتوں کے مسائل یا رومانوی افسانے کے خانے ان کے ہاں نہیں تھے۔ نسوانی طرز احساس ان کے ہاں جداگانہ حیثیت کا عامل تھا۔ آج عورت کے مسائل کے حوالے سے جتنی آزاد ہوتی نظر آتی ہے، اتنی ہی وہ مجھے پابند نظر آنے لگی ہے۔ جس خاتون سے میں نے لکھنا سیکھا، اسے نسوانیت کے مسائل تک تنگ نہیں کرتے۔ اس بحث سے قطع نظر اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اردو افسانے کی نشو و نما میں یہ کہ بڑے نام ہیں، میں انہیں چھوڑتا ہوں کہ انہوں نے حصہ لیا ہے اور ہمارے ہاں یہ کیونکہ مضمون ایسا ہی ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے بور بھی ہو جاتے ہیں لوگ۔ بکھرے رنگ کی مصنفہ تسنیم ملک صاحبہ نے خود وضاحت کی ہے کہ انہیں لکھنے لکھانے کا شوق اپنی عمر کے ابتدائی حصے ہی سے تھا۔ انہوں نے صحافت سے بھی شغف رکھا، گھریلو مصروفیات انہیں لکھنے لکھانے سے دور لے گئی، تاہم ان کے مشاہدے اور تجربے ان کے تحت الشعور کا حصہ بنتے رہے۔ انہوں نے لکھا ہے، تحت الشعور میں جو افسانے چنگاری کی صورت اختیار کر چکے ہیں انہیں قاصیت پر منتقل کرو۔ ماضی کی رات سے جو افسانے نکلے وجود میں آ گئے۔ بکھرے رنگ کے پیش لفظ میں تسنیم ملک صاحبہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس مجموعے میں جو افسانے شائع ہوئے ہیں ان میں قارئین اپنی اپنی کہانیاں بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اس عمر کا اندازہ ان کے افسانے پڑھ کر ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنے سماج میں ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کو کس طور اپنا موضوع اظہار بنایا ہے کہ اصلاح اور بہتری کی راہیں آنکھوں سے اوجھل نہ ہو سکی۔ اس حوالے سے انہوں نے توکل، صبر، انکساری، عاجزی، انسانی محبت کے معاملات کو اپنے افسانوں میں اس طور جگہ دی ہے کہ قارئین کے قلوب بے یقینی، بے صبری، غرور، اتھلے پن، نفرت وغیرہ سے کنارہ کشی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اردو افسانہ نگاری کے 100 رنگ جہانوں کی سیر کسی اکیلے قاری کے لیے ممکن نہیں۔ وہ نقاد جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اردو افسانے کی روایت پر کتابیں قلم بند کرتے ہوئے ایک ایک افسانہ نگار کے افسانوں کی ہر سطر پر توجہ مرکوز کی ہے، تو شاید ہم ان کے بیانات کو مبالغہ آمیز ہی سمجھیں۔ خصوصاً خواتین افسانہ نگاروں کی تحریروں کا مطالعہ قارئین اور نقادوں سے جس صبر آمیزی کا طالب ہے اس سے بہت کم لوگ بہراور ہیں۔ افسانہ نگاری کے لیے جس نوع کے فنی تقاضوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اول تو ان کے مطابق افسانہ نویسی ممکن نہیں ہے،
اور اگر ان پر زورا زوری عمل بھی کرنے کی کوشش کی جائے تو بھی اس فن کی منزل رسی کا دعویٰ شاید ہی ممکن ہو۔ موضوع، پلاٹ، کردار، ابتدا اور انتہا کے معاملے، زبان و مکان کے سلسلے، بیان یا اسلوب، ان کی یکجائی یا ان پر پورا عمل دشوار ترین کام۔ بکھرے رنگ تسنیم ملک صاحبہ کے 36 افسانوں پر مشتمل مجموعہ ہے۔ اس کی ضخامت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ میری ناقص رائے میں اندازاً یہ 5.25 لاکھ الفاظ پر ضرور مشتمل ہوگا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک افسانہ اوسطاً 17-18 ہزار لفظوں پر مشتمل ہے۔ آج میں اکیلی ہوں، اس مجموعے کا پہلا افسانہ ہے اور یہ 21 صفحات پر مشتمل ہے۔ وسطی افسانہ ہاتھ کی لکیریں 29 صفحات کا ہے اور آخری افسانہ جیت کس کی 20 صفحات پر مشتمل۔ اس مجموعے کا دوسرا افسانہ حادثات ہیں زمانے کے 41 صفحے کا ہے۔ باقی کئی افسانے مثلاً واہری قسمت 9 صفحے، مجھے بھی جینے دو 5 صفحے، آزمائش 9 صفحے، میرا کیا قصور ہے 3 صفحے کا ہے۔ یہ سب سے مختصر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جسے ہم مختصر افسانہ کہتے ہیں اس کے نمونے اس مجموعے میں کم نظر آتے ہیں، لیکن یہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ تسنیم ملک صاحبہ کے طویل افسانے ناولٹ کے دائروں میں داخل ہوئے۔ ان مختصر اور طویل افسانوں کی سرسری قرأت سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنفہ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اور وہ اس مجموعے کے بعد بھی اور بہت کچھ لکھ سکتی ہیں۔ مثلاً اپنے تجربات پر مبنی ایک داستان نما طویل ناول، مجھے ان کے تخلیقی جذبے پر رشک آتا ہے۔ علاوہ ان کا اپنے تجربات شدہ معاملات و قوائف کو انتہائی مناسب اور رواں زبان میں بیان کرنا ان کی محاکات نویسی یا جزیات نگاری میں مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بکھرے رنگ میں تسنیم ملک صاحبہ کے ایسے جذبات پر مشتمل طویل و مختصر افسانے شائع ہوئے ہیں جنہیں ہم مشرقی عورت کے سالے اور رشتوں سے نبھا کرنے والے خیالات کا مرکب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناول اور افسانہ اگرچہ مغرب سے درآمد شدہ اصناف ہیں اور ان کے کئی مغربی تقاضوں اور معیاروں پر احسن فاروقی اور وقار عظیم جیسے نقادوں نے کھل کر روشنی ڈالی ہے، تاہم ایسا نہیں ہے کہ مشرق میں کہانی کہنے کا فن موجود نہیں تھا۔ داستانوں سے لے کر پند و نصائح کے حوالوں سے لکھی گئی سنسکرت، عربی، فارسی اور اردو میں موجود کہانیاں اس فن کے مشرقی ہونے کا کافی و شافی ثبوت ہے۔ نئے دور میں مادیت کے زیر سایہ جس قسم کے غیر انسانی رویے پرورش پا رہے ہیں، اس مجموعے میں ان کی طرف کھلے اشارے موجود ہیں۔ نئے دور میں لڑکیوں کی تعلیم اور ملازمت سے پیدا ہونے والے مسائل ہوں کہ شادی کے بعد پیدا ہونے والے مسائل و معاملات، ان سب کی سنگینیاں دکھاتے ہوئے افسانہ نگار کی تمنا یہی رہی ہے کہ کسی طور گھر کی منظم اکائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو اور وہ سدا آباد رہے۔ افسانہ نگار نے اپنے افسانوں میں بار بار مقدر یا قسمت کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تاہم ان کا رویہ اس حوالے سے اردو شاعروں والا نہیں ہے کہ وہ آسمان یا مقدر کی طرف اشارے کرتے ہوئے تان و تشنیع کا دفتر کھول دے۔ ڈاکٹر ایم ڈی مرتضیٰ اپنے مضمون خواتین کے افسانوں میں کردار نگاری ایک جائزہ بحکم تراز ہیں کہ کردار نگاری فن افسانہ کے اہم جز ہے۔ اس کے لیے محض زندگی کا باریک مطالعہ ہی نہیں بلکہ علوم نفسیات پر گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بکھرے رنگ میں کردار نگاری بڑی فنکارانہ مہارت سے کی گئی ہے، تاہم زیادہ تر افسانوں میں افسانے کے موضوع کے مطابق ان کے مشاہدہ شدہ ماحول کے واقعات خاص نظم و ضبط پر ترتیب سے سامنے آئے ہیں۔ تاہم افسانہ نگار جس ماحول اور مسلک سے تعلق رکھتی ہیں ان کی جھلکیاں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے غیب اور روحانیت کا جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے۔ ایک افسانے کا عنوان ہی یہ ہے کہ نورانی علم سے سکون حاصل کرے، کہ عنوان سے لکھے گئے افسانے میں مصنفہ کے نقطہ نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ نافرمانی کا رویہ انسان کو کسی منزل تک نہیں پہنچنے دیتا، اسی طرح تقدیر کے لکھے پر ان کا کامل ایمان ہے۔ یوں وہ نئے افسانے میں مادیت کے حوالے سے نظر آنے والے عصری بحران سے کرنی قطار کر گزر جاتی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوکیل کی تصویر کشی میں افسانہ نگار کی مہارت کی داد نہ دینا ناانصافی ہوگی۔
बिखरे रंग में तस्नीम मलिक साहिबा ने अपने सेल्फ की नुमाइश करने की बजाय इस अमर का वाज़े ऐलान किया है कि मैंने समाज में बिखरी हुई कहानियों को अपने नुक्ता नज़र के हवाले से लिखा है। अब ये क़ारीन पर मुनहसर है कि वो मेरे अफसानों को किस आँख से देखते हैं और क्या वो इस अमर पर मोहर तस्दीक सब करेंगे भी या नहीं, ये उनका इख्तियार है। उन्हें समाज में बिखरी कहानियों के सच से गरज है, तो उन्होंने उसे कलमबंद करने में पसोपेश नहीं की। बिखरे रंग के अफसानों में मौजूद तवील कहानियाँ तस्नीम मलिक साहिबा के मुशाहिदे की वुसअत के बगैर वजूद में नहीं आ सकती थी। इन कहानियों में निजी तजुर्बात के बयान के सिलसिले में इजहार बयान का जो तरीक़ेकार अपनाया गया है, उसमें एक अंदर ही अंदर सुलगने और सुलगाने वाला एहसास नुमाया है। तन्हाई और अकेलेपन के सिलसिलों को यादों के सहारे सामने लाया गया है। समाज के दीगर किरदारों और अहवाल के हवालों से लिखे गए अफसानों में गैर जानिबदार मुबस्सिर की मौजूदगी का एहसास भी नुमाया नज़र आता है। अफसाना निगार ने जिन खारजी किरदारों को अपने अफसानों में पेश किया है, उनके बारे में उनकी मालूमात नामुकम्मल नहीं है। तस्नीम मलिक के अफसानों को पढ़कर इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि उन्होंने अपने जदलियाती आइनों के वसीले से ज़िंदगी के मुतनव्वे किरदारों को नुमाया किया है। उन्होंने मौज़ूआत के इंतखाब में अपनी आज़ादी को इस्तेमाल किया है और ज़ाती या इज्तिमाई या खारजी मौज़ूआत को मुंतखब किया है। वो अपने कल्चर के फ़िक्र व फ़लसफ़ा से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हैं। उनका इजहार का तरीक़ेकार उनके मौजू की मुनासबत से सामने आता है। ज़िंदगी और समाज के बारे में उनकी अप्रोच मुस्बित है और वो इस पर अपने अखलाकी और नज़री फ़लसफ़ा की मदद से इजहार ख्याल करती हैं। उनके हर अफसाने में कशमकश आशना किरदार मौजूद है। उन्होंने उनकी ज़िंदगियों और उलझनों का भरपूर मुशाहिदा कर रखा है। इस निस्बत से वो उनके समाजी अमाल और उनके नताइज पर गहरी नज़र डालती हैं। उन्होंने अपने अफसानों के किरदारों और अहवाल के बयानियों में इमरानी, मुआशी और सकाफती पहलू नुमाया किए हैं। उनके हक़ाइक़ नवीसी पर मुश्तमिल अफसाने क़ारीन को ज़रूर मुतासिर कर सकते हैं। तस्नीम मलिक साहिबा की अफसाना निगारी बुराए अफसाना निगारी नहीं है, बल्कि इस्लाह समाज के लिए ये की गई है। वो समाज की इंसानियत दोस्त क़ुव्वतों की दिलदादा हैं और किसी भी इंसानियत के हक़ में आवाज़ बुलंद करने से गुरेज नहीं करती। बिखरे रंग समाज के भी हैं, अफसाना निगार की ज़ात के भी हैं। मुसन्निफ़ा ने अपने अफसानों में किरदारों और माहौल के मुताबिक ज़ुबान लिखी है। उनके तवील प्लाटों में मुकम्मल मंतकी रब्त है और उनकी तामीर पर नज़्म व ज़ब्त मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह है कि तस्नीम साहिबा खुद भी ज़िंदगी और इंसानियत के मुस्बत पहलुओं की नशो नुमा चाहती हैं और उन्होंने अपने अफसानों में भी इस अहम बुनियादी बात का पूरा ख्याल रखा है। चुनांचे हम कह सकते हैं कि बावजूद इसके कि समाज में गैर मंतकी और मावराई रवैये मौजूद हैं, उन्होंने अपने हर अफसाने को यूँ मारूजी अंदाज से लिखा है कि क़ारीन उनको पढ़ने में लुत्फ़ महसूस करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादत सईद साहब, आपने उनका बहुत उम्दा मज़मून सुना और मैंने बहुत कम ऐसी तकरीबात में जो पढ़े जाने वाले मज़ामीन हैं वो इतने अच्छे सुने हैं जैसा डॉक्टर साहब ने आज हमारे सामने पढ़ा। आम तौर पर किताब की जो तकरीबें रुनमाइयाँ होती हैं उसमें एक ज़रूरी उनसर ये समझा जाता है कि जो साहिब किताब है वो भी अपने ख़यालात का इजहार करे और जो दूसरों से उन्होंने सुना है या जो ख़ुद वो अपने सामीन से कहना चाहती, तो मुसन्नफ़ा के तासुरात मौजूद हैं। ये तासुरात पढ़ेंगे उनके फर्जंद एयर कमोडोर अदरीस अनवार साहब। तो मेरी गुजारिश का कोई तकलीफ है और मुसन्नफ़ा के तासुरात से हमें हमकिनार करें। मोहतरम एयर कमोडोर अदरीस अनवार साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी इजाज़त से पहले मैं कुछ कहता हूँ। मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके यहाँ आने से न सिर्फ इस महफ़िल की रौनक अफ़ज़ाई हुई बल्कि हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई। आप सब लाहौर दूर करके यहाँ तक पहुँचे हैं और ये यकीनन इस बात का सबूत है कि आज की इस महफ़िल की आपके नज़दीक बहुत अहमियत है। हम बहन भाइयों ने जब होश संभाला तो सबसे पहले हमने अम्मी की लिखी हुई तहरीरें और कहानियाँ पढ़ी। ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। जिस तरह अम्मी ने हमारी तरबियत की
اس کا بدلہ تو ہم کئی جنم میں بھی نہیں چکا سکتے. وہ سادگی، صبر اور عزم کا ایک پیکر ہے. لکھنا اور پڑھنا امی کا ہمیشہ سے محبوب مشغلہ رہا. ہماری پرورش سے فارغ ہو کر انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کر دیا اور آج ان کا ایک عظیم خواب پورا ہوا. امی، ہم سب آپ کی صحت اور بہت سی خوشیوں کے لیے دعا گو ہیں. اس موقع پر میں اپنے والد مرحوم کو بھی یاد کرنا چاہوں گا. وہ بھی بلا شبہ ایمانداری اور حوصلے کا پیکر ہے. وہ بھی آج بہت خوش ہوں گے کیونکہ میرا یقین ہے کہ وہ اب بھی ہمارے آس پاس ہو. اور میں آپ کو ایک پرسنل چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ جس دن آپ اپنے آفس جاتے ہیں انہیں نہ یاد کروں اس میں وہ رات کو مجھے ضرور تنبیہ کریں. آخر میں اپنے بھائی زبیر اور آپ تمام معزز سامعین، خصوصاً مہمان آپ تمام ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر علی ساجد صاحب اور مہمان خصوصی ڈاکٹر صادق صاحب اور ہمارے جو آج کے منتظم تھے، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. اور میں اپنے ان جذبات کو اس طرح سمیٹوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور خوشیاں عطا کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں. آمین. امی کا پیغام آپ سب کے. السلام علیکم. میرا ایسے اجتماع میں شریک ہونے کا پہلا موقع ہے. میں گھریلو ہونے کی بنا پر ٹی وی پر پیش کی گئی ادبی محفلیں اور مشاعرے سنتی رہی ہوں. یہ سب میری کمزوریاں ہیں. علم سے آگہی حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں. لائبریریوں سے کتابیں منگوا کر پڑھنا میرا مشغلہ ہے. انہیں پڑھ کر محظوظ ہوتی ہوں. دنیا کے حالات سے شناسائی لیتی ہوں. گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے لیے یہ زبردست تفریح کا سامان ہوتا ہے. وقتی ٹینشن دور ہو جاتی ہے. دلچسپ کرداروں میں کھو جانا اچھا لگتا ہے. کسی زمانے میں اور کوئی تفریح نہیں تھی. ادب و رسائل سے یہ کمی دور ہو جاتی تھی. اپنے وقت کے اعلیٰ پائے کے ادیب نئے نئے شاہکار تخلیق کرتے رہے. وہ بڑی بے باکی اور سچائی سے معاشرے کی عکس بندی کرتے. وہ دلیر لوگ تھے. ہمیں آگاہی انہی سے ملتی تھی. وہ اپنا علم ہم پر نچھاور کرتے رہتے تھے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نئی ایجادوں نے قوم کو علم سے دور کر دیا ہے. وہ کتب بینی سے دور ہو گئے ہیں. ان کا علم محدود ہو گیا ہے. دماغ تو اللہ کو سب نے دیا ہے مگر اکثر اس سے کام نہیں لیتے. شارٹ کٹ کا رستہ اختیار کرتے ہیں. ہم نے اپنی پریشانیاں خود بڑھا لی ہیں. جدوجہد سے دور ہو کر ہماری نئی نسل نے نشہ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جو دوسروں کے علم سے استفادہ کرتی ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کی تلاش میں یہ قوم اپنی شناخت سے دور ہوتی جا رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ شاہین زخمی ہو چکا ہے اور دوسروں کے رحم و کرم پر. ادیبوں اور شاعروں نے اپنی قوم کو اپنی شناخت کرنے پر زور دیا ہے لیکن ہماری قوم دین و علم سے دور ہو چکی ہے. شیطان کی لاج دہانی بن رہی ہے. اس پر ہمیں افسوس بھی نہیں. احساس کا مادہ مر چکا ہے. ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ لوگ عدل و انصاف نہ ملنے پر مایوس ہو چکے ہیں. گھریلو جھگڑوں نے سکون برباد کر دیا ہے. جس کو دیکھو ٹینشن میں ہے. کئی ایسے واقعات میرے چشمدید ہیں. گھروں کی نئی کہانیاں سن کر میں نے جو محسوس کیا اسے آسان عام فہم زبان میں بیان کیا ہے. اس کتاب کا نام بکھرے رنگ ہے. اس کے علاوہ میری دوسری کتاب بھی آپ کو جلد پڑھنے کو ملے گی. آپ اسے پڑھیں اور سوچیں یہ کس گھر کی کہانی ہے. مجھے یقین ہے پڑھائی کے دوران آپ ہر قسم کی ٹینشن سے دور رہیں گے. آپ سب کی تشریف آوری پر میں نہایت شکر گزار ہوں. آخر میں اپنے بیٹے زبیر کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ہر طرح کی سہولتیں دی اور اس کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں. میں ناشر صاحب اور ان کے معاون کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا اور اب یہ کتاب آپ کے شہر کے بک اسٹال پر نظر آئے گی. غور سے پڑھیں اور جج آپ ہیں کہ میں کہاں تک کامیاب رہی.
آپ سے رخصت چاہوں گی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ تسنیمہ. بہت شکریہ ایئر کموڈور ادریس انوار صاحب. آپ نے ان کے فرزند کے تصورات خیالات بھی سنے اور مصنفہ کے خیالات. اور میں آخر میں جن کا بہت ذکر ہو چکا پروفیسر زبیر انوار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، باقاعدہ حاضرین کا شکریہ ادا کریں اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں. پروفیسر زبیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی وحدہ ولا نبی بعدہ. اما بعد، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اپنی والدہ کی خدمت میں بڑی عاجزی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ موقع دیا کہ ان کے تخلیقی کاوش آپ کے ہاتھوں تک آپ پہنچی. کافی کچھ میرے جو بڑے بھائی اور سرپرست ہیں انہوں نے آپ کے گوش گوار کافی ساری چیزیں کی. میں ان کو دہرانا نہیں چاہوں گا. میں اس موقع پہ خاص طور پر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ معذرت میں اردو میں اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں بولوں گے تو میں تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی فیل کرتا. تو بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک نیمس آف ڈسٹنگوشڈ گیسٹ اینڈ آنریبل پیپل اوور ہیئر. اینڈ آئی اسٹارٹ وتھ ڈاکٹر سعادت سلیم صاحب. سعید صاحب جو ہمارے انٹرنیشنل سطح کے اردو کے مستند ماہر ہیں. یہ نہ صرف اردو زبان کے ماہر ہیں بلکہ میں نے ان کی وہ جو سوانح حیات پڑھی اور ان کی جو ویب سائٹس میں نے دیکھی ہیں، یہ اردو، ترکش، عربی، فارسی، پنجابی سب میں ماشاءاللہ کامل مہارت ہے. اور انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام ماشاءاللہ بہت روشن کیا. ہم کافی سارے لوگ اپنے ملکی سطح کے مسائل میں بہت مصروف ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے نام پر 4 چاند لگائے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم